السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو عزیز، ماہ مبارک رمضان کے اختتامی مراحل میں ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں تقریباً 20 سے زیادہ سوروں کے فوائد پیش کیے ہیں، اور اب ہم چونکہ 3 سورے جو پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ وہ آپ حضرات نے پڑھے ہیں۔ میں خاص کر کے ایک ایک سورے کے سلسلے میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ائمہ معصومین نے جو اس کے پڑھنے کا فائدہ اور جو عظیم ترین نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کے پڑھنے کے سبب سے، وہ اپنے بچوں کے لیے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کے بعد مراحل میں اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور رمضان کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ آج ہماری گفتگو سورہ دخان کے سلسلے سے ہے، جو ہم اور آپ جنہ والا پڑھتے ہیں شب قدر میں ضرور۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورہ دخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ دخان کی تلاوت رات میں کرے، فی لیلۃ رات میں کرے، اصبح یستغفر له 70,000 ملک، 70,000 ملک اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے کہ جب وہ صبح اٹھے گا۔ 70,000 ملائکہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے لیے جناب یہ فرشتے استغفار کریں تو اس نعمت کو جناب اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ من قرأ سورہ دخان لیلۃ الجمعہ اور یوم الجمعہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو بھی قرأت کرے گا سورہ دخان کی شب جمعہ یا روز جمعہ، اللہ بنائے گا اس کے لیے لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا اگر کوئی شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرے گا۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ میں نے دیکھا بہت سے جمعے کی نماز کے بعد بہت سے بزرگان جو ان روایتوں کو دیکھا، انہوں نے سمجھا ہے تو الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو اب ہمارے نوجوان بھی پڑھیں تاکہ ان کے لیے گھر جنت میں جناب والا پہلے سے تیار ہو، کالونی بنی ہوئی ہو انشاءاللہ۔ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر روایت ہے کہ من قرأ فی لیلۃ الجمعہ اصبح مغفورا لہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو بھی شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا تو اس کو اللہ وقت جب وہ صبح کرے گا تو مغفوراً لو، اس کو بخش دیا جا چکا ہوگا، یعنی اس کے پرانے گناہ جناب والا معاف کیے جا چکے ہوں گے اور وہ ایک عظیم ترین مراحل میں داخل ہو چکا ہوگا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت آگے بڑھتی ہے کہ من قرأ هذه السور كان له من اجر بعدد كل حرف منها 100,000 رقبہ عتیق، ومن قرأها لیلۃ الجمعہ غفر اللہ له جمیع ذنوبہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ کی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب کیا ملے؟ کان لہ من العجر، اس کا اجر یہ ہے کہ بعدد کل حرف، جتنے بھی حروف ہیں، 100,000 رقبہ، 1,00,000، مثال کے طور کے اوپر پہلے میں ترجمہ کر دوں، 100,000 رقبہ، 1,00,000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر سورہ دخان میں 1,00,000 حروف استعمال ہوئے، ٹھیک ہے نا، 1,00,000 حروف کا تکرار ہوا، لکھا گیا، اور 1,00,000 ایک حرف کے سبب سے جناب والا ثواب ملے گا، تو 100,00,000، اللہ اکبر، یعنی 10 ملین ثواب اگر حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس کو چاہیے آزاد 100,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اگر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ دخان کی تلاوت کرے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا ہمیں اور آپ کو توفیق کی شکل میں دی ہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ من قرأ سورہ دخان فی فریضۃ و نوافل وعصہ اللہ عز وجل من الآمین یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، چاہے وہ فریضہ نماز میں ہو، واجب نمازوں میں ہو، چاہے نوافل، چاہے مستحب نمازوں میں ہو،
تو فائدہ کیا ہوگا؟ بعثہ اللہ، اللہ اس کو مبعوث کرے گا، اس کو بلائے گا عز و جل، قیامت کے دن اس کو بلائے گا من العامین، بڑا اطمینان والا وہ شخص ہوگا. یعنی سب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، کسی کی زبان نکلی ہوئی ہوگی، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہوگی، کوئی کس حالت میں، کوئی کس حالت میں ہوگا، مگر وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے وہ جناب جو ہے باقاعدہ آمین بہت اطمینان کے ساتھ ہوگا. وہاں ظل کہتے ہیں شیڈ تحت عرش، عرش کے سائے میں وہ رہے گا. حاسبہ حسابا یسیرا، پروردگار عالم اس سے بہت آسان حساب کرے گا. اگر اس نے سورہ دخان کی تلاوت واجب نماز میں یا مستحب نماز میں کی ہو. کبھی مستحب نماز پڑھنا ہو، چھوٹا سا قرآن لے کے کھڑے ہو جائیے، سورہ دخان کی تلاوت کر لیجیے، دیکھیے اس کے بعد بھی یہ کام آپ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. وَأَطَاعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور اس کو جو کتاب عطا کی جائے گی، یعنی کہ آپ کا ہمارا جو فائل ہے وہ فائل مرتب ہو رہا ہے، وہ فائل جناب والا جس کے دہنے ہاتھ میں دے دیا جائے وہ الحمدللہ کامیاب ہے. تو الحمدللہ جس کو یہ چاہیے کہ اس کا فائل اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جناب اس کے لیے کوشش کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یا واجب یا مستحب نماز میں اس سورے کی جناب تلاوت کر لے. تو یہ بتائیے کتنا اہم معاملہ، کتنی بڑی نعمت اللہ دینا چاہ رہا ہے، اور بس ہم ایک چھوٹا سا عمل کر لینا پڑے. تو کل کوئی معاشر کے میدان میں اعتراض کرے گا کہ اس کو یہ تحفہ کیوں ملا، تو اس وقت یہ ویڈیو چل جائے گی کہ بھائی اس نے فلاں نماز جو ہے مستحب نماز میں چاہے بیٹھ کے پڑھی تھی، اس کے اندر میں اس نے سورہ دخان کی تلاوت کی تھی. دیکھیے ایک مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کیجیے اور اپنا معاملہ جناب وہاں کے لیے محکم کروا لیجیے. اب آئیے ہم دعا افتتاح کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور جلد از جلد ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو افتتاحی مراحل تک پہنچائیں تاکہ دعا افتتاح جناب کامل ہو. اللہم وصل علی ولی امرک، صلوات ہو اے پروردگار عالم اپنے اس ولی برحق کے اوپر، ولی رحمت کے اوپر، جن کو قائم کہتے ہیں، المؤمن بالعدل المنتظر، جو امید گاہ ہیں، عادل اور منتظر ہیں، اور منتظر ہیں. مثال کے طور کے اوپر خود عدل منتظر ہے، انصاف منتظر ہے. آج کی دنیا میں خاص کر کے جسٹس سسٹم ختم ہو گیا ہے. اب اگر کوئی عرب میں پکڑ آتا ہے، غیر عرب ہو تو اس کے اوپر بڑا زبردست طریقے سے انصاف انصاف انصاف، اور کوئی اگر غیر عرب اگر عرب پکڑا ہے تو کوئی بات نہیں، سائڈ سے اس کو جناب نکال لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں سفر کیا ہے، تو ملک کا تقریباً نظام ان لوگوں کے لیے جناب بہت آسان ہے کہ جو وہاں پر رہ رہے ہیں. مثال کے تو افریقہ ہے، افریقن پکڑاتے ہیں تو ان کے لیے بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے، بہت کچھ اس کی فیسلٹیز ہیں، مگر اگر انہی کی جگہ پر کوئی دوسرا پکڑا جائے تو اس کے لیے خیر نہیں ہے. تو دوستو عدل کا معاملہ اب دنیا میں ہر جگہ کے اوپر پرابلم میں آ گیا ہے، عدل کا معاملہ. مگر امام زمانہ جو آئیں گے وہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. مولعت ظلماً و جورا، جو ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، اور امام زمانہ اس کو عدل سے جناب بھر دیں گے. وحفہ بملائکۃ المقربین، اور جب وہ آئیں گے اب ایسے نہیں آئیں گے کہ تقریباً جو ہے جیسے 11 کو شہید کر دیا گیا، نہیں. اب جب آئیں گے تو ان کے ساتھ سیکیورٹی کے طور کے اوپر ملائکہ ہوں گے مقربین، اور گھیرے ہوئے ہوں گے جناب. ایدوا بروح القدس، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید ہوگی، یعنی کہ وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے رب العالمین، یا رب العالمین، اے میرے اللہ. اب وہ زمانہ گیا کہ جس میں جناب والا مار کے آپ چلے گئے اور خوش ہو گئے، اور آپ نہ اب نہیں. اب معاملہ جو ہے بہت ہی سینسٹیو. امام زمانہ کے سیکیورٹی کے سلسلے میں روایات میں ہے کہ تقریباً 4 سرکل ہیں. سب سے پہلے جبرائیل، میکائیل وغیرہ یہ سب جو ہیں فرشتے ہیں جو امام زمانہ کے سیکیورٹی پر معمول ہیں. اس کا 4000 فرشتے جو امام حسین کی مدد کرنے کے لیے امام حسین کے ساتھ سامنے آئے تھے کربلا کے میدان میں، ان کو روک دیا گیا چونکہ جنگ انسانوں کی تھی. اگر ملائکہ داخل ہو جاتے یا جن داخل ہو جاتے تو رنگ اس کا بدل جاتا. اس رنگ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو شامل نہیں ہوتے. وہ فرشتے واپس نہیں گئے، 2 فرشتے آج تک عبادت کر رہے. تو وہ 4000 فرشتے امام زمانہ کے دوسرے سرکل میں ہوں گے کہ جو حفاظت میں کرو. تیسرے سرکل میں وہ انبیاء ہوں گے کہ جو ابھی تک زندہ ہیں، جیسے جناب اصحاب کہف ہیں، جناب خضر وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے
پھر جو چوتھا سرکل جو ہے، جو چوتھا دائرہ جو ہے وہ ہے 313 کمانڈوز کا، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے مومنین بھی ہوں گے۔ دشمن جو ہے اس سے پہلے جو اماموں کے ساتھ ظلم کر چکا ہے، خاص کر کے کلمہ گوئیوں نے، جو مسلمانوں نے جو ظلم کیا ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اب اس کے بعد یہ موقع ان لوگوں کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہم اجعل داعی الی کتابک رب العالمین، اے میرے معبود اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والے، یہ تیری جو کتاب ہے نا، کتاب قرآن مجید، اس کی طرف بلانے والے ہیں وہ، وقائم بدینک، اور تیرے دین کے لیے قائم، الحمدللہ اپنے دین کے لیے قائم قرار دے۔ اے پروردگار عالم استخلفوا فی الارض، اپنے زمین میں اپنا خلیفہ بنا۔ کس کو؟ امام زمانہ، وہ ہیں الحمدللہ سے اعلان ہوگا، کما استخلفت الذین من قبل، جیسے اس کو ان سے پہلے خلیفہ بنائے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مولا متقیان ہے، امام حسن، امام حسین ہے۔ اب نمبر آتا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مکن لہ دینہ الذی ارتضیٰ، اور اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو اس کائنات کے چپے چپے پر ان کی حکومت ہوگی۔ اب تک جو تھی وہ حکومت لوگوں نے مولا متقیان کی 4 سال دیکھی تھی، حکومت جو پوری دنیا میں ہوئی تھی اسلام کی، اس سے بڑی حکومت، بہترین حکومت یونائٹڈ نیشن والوں نے بھی قبول کیا کہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو نعمت سامنے آنے والی ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت ہوگی، کہ جو پوری چپے چپے پر ہوگی، عدل کے ساتھ ہوگی، نعمت ابل رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بھی آگے کے حصے میں آپ کی خدمت میں اور بیان کیا جائے گا جو امام زمانہ کی حکومت کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے اندر میں دعا افتتاح میں۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔